کل ملا کے 9.7 ارب ڈالر اس کی اماؤنٹ بنتی ہے، اور اس کی ایک مختصر اس کا جائزہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی جو اماؤنٹ جس کا اعلان کیا گیا وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے 4.2 ارب ڈالر، ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی، اور مجھے یہ کہنے میں بات نہیں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو بڑی خوشگوار حیرانی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے وہاں پر اتنی بڑی ڈونیشن کا، اتنی بڑی اماؤنٹ کا اعلان کیا۔ اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے 2 ارب ڈالر، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے 1 ارب ڈالر، اس کا آپ جانتے ہیں کہ ہیڈ آفس چین میں ہے، بیجنگ میں، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 500 ملین ڈالر۔ اسی طریقے سے آذربائیجان جو ہمارا برادر ملک ہے 2 ملین ڈالر، کینیڈا نے 18.6 ملین ڈالر، چین نے 100 ملین ڈالر، ڈنمارک نے 3.8 ملین ڈالر، یورپین یونین نے 87 ملین یوروز، اور فرانس نے، یعنی کنٹری ٹو کنٹری جو کنٹریبیوشن آئی ہے سعودی عرب کے بعد، فرانس نے 380 ملین یوروز کا اعلان کیا، جرمنی نے 84 ملین یوروز کا، اٹلی نے 23 ملین یوروز کا، جاپان نے 77 ملین ڈالرز کا، نیدرلینڈز نے 3.5 ملین یوروز کا، ناروے نے 6.5 ملین یوروز کا، قطر نے 25 ملین ڈالرز کا، اور سعودی عربیہ نے 1 ارب ڈالر کا، سویڈن نے 7.5 ملین ڈالر کا، اور برطانیہ نے 36 ملین پاؤنڈز کا، اور امریکہ نے بذریعہ USAID 100 ملین ڈالر۔ یہ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ رقوم، پلیجز، کمٹمنٹس جس کا وہاں پر اعلان کیا گیا، اور یہ ہے پاکستان کی قوم، پاکستانی قوم کی عزت اور توقیر اور اعتماد کا اظہار، جو کہ اقوام عالم نے جنیوا میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام پر کیا۔ مجھے بتائیں، میں آپ سے بڑا دو ٹوک انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ خدا نخواستہ ان کو یہ خدشہ ہوتا، یا ان کو یہ ایک خطرہ لاحق ہوتا کہ یہ رقوم خدا نخواستہ خرد برد ہوں گی، یا کچھ پاکستان کے اندر پاکستان کے ہمارے مخالفین نے جو ایک بدترین پروپیگنڈا کیا تھا ہمارے خلاف، اور آپ اس کو جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، ان کے اوپر اگر انہوں نے دھرے ہوتے، یا کوئی اور ان کو اس میں کوئی ڈاؤٹس ہوتے، تو یہ 10 ارب ڈالر یہ پاکستان کے لیے وہاں پر پلیجز نہ ہوتے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پیسہ ان کے ٹیکس پیئرز کا ہے، ان کے عوام کا ہے، جو پاکستان کے اس دکھی انسانیت کے لیے دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور میں اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کولیشن حکومت کے زعماء کو،
میں مبارکباد اور شکریہ ادا کرتا ہوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جنہوں نے بطور فارن منسٹر اور اپنے فارن آفس کو تھرو فرنٹ لیڈرشپ انہوں نے متحرک کیا، اور جگہ جگہ انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے دکھی عوام کے لیے انہوں نے بات کی، بھرپور کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی کنٹریبیوشن جو ہے اٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر خزانہ کا، جنہوں نے اپنی اس میں پوری کنٹریبیوشن کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور بھرپور ستائش پیش کرتا ہوں میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ کا، بڑی عرق ریزی سے انہوں نے محنت کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ستائش پیش کرتا ہوں جناب ہمارے پلاننگ منسٹر کا ایس اقبال صاحب کا، جناب سردار ریاض صادق صاحب کا، اور اس میں جو سب سے ایک تحرک کے ساتھ جنہوں نے ان تمام چیزوں کو اجاگر کیا، چاہے پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کی جو ان کی جو ہزار تھی، چاہے کیمپوں میں محبوس ہمارے جو لاکھوں لوگ وہاں پر موجود تھے شدید گرمی میں، حبس میں، ان کو جس طرح اجاگر کیا اور جس طریقے سے ان کی جو حالت زار تھی پوری دنیا کو دکھائی، محترمہ اورنگزیب صاحبہ اور ان کی ٹیم کو میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے بہت بہترین طریقے سے کام کیا، اپنی تمام میرے کولیگ کے ساتھ مل کر کام کیا، اٹ واز اے ٹیم ورک۔ اور جو ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ، ان کی بڑی اس میں کاوشیں ہیں، بڑی بھرپور ان کی کنٹریبیوشن ہے، فارن سیکٹری کی کنٹریبیوشن، اور ان کے جو وہاں پر سفارت خانے ہیں، مشنز ہیں، انہوں نے رات دن کام کیا۔ تو میرے اور ہمارے جو دوسرے جو ہمارے اس حکومت کے زعماء ہیں، مولانا اسد صاحب بیٹھے ہیں، جناب طارق بشیر چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، کچھ یہاں پر بارش کی وجہ سے باہر سے لوگ نہیں پہنچ سکے، یہاں پر جناب میاں صاحب بیٹھے ہیں، میاں افتخار صاحب بیٹھے ہیں، ان تمام کی دعائیں، کنٹریبیوشن، محنت، یہ وہ رنگ لائی ہے۔ اور اب آج گول ہماری ڈی میں ہے، اب اس پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے جی بال، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار کریکشن، بال اب ہمارے اپنے سائٹ پر ہے، ہمیں اب کس طریقے سے اس کی ایک ایک پائی کو ہم نے استعمال کرنا ہے، کس طرح شفافیت کے ساتھ۔ اور میں نے اپنی تقریر میں وہاں پر جنیوا میں کہا تھا کہ آئی بلیو ان ٹرانسپیرنسی، آئی بلیو اینڈ دس از این آرٹیکل آف فیتھ ود می، یہ لفظ نہیں تھے، دوسرے لفظ تھے کہ ایک ایک پائی جو ہے وہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کی خدمت میں نچھاور کی جائے گی، اور میں نے اس کو باقاعدہ اس پورے نظام کا اس کا حصہ رکھا ہے، جو ہمارا جو پلان ہے 4RF، جس میں ریکنسٹرکشن ہے، ریزیلینس ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، ریکوری ہے، یہ بہترین مسودہ، بہترین پیپرز بنائے گئے ان تمام عظیم اذہانوں نے، اور وہ سامنے جو بیٹھے ہیں سیکرٹریز، ان کے سٹاف نے پاکستان کے اندر، چاہے وہ پلاننگ کے ہیں، چاہے وہ مفا کے ہیں، چاہے وہ ان کے کلائمیٹ چینج کے ہیں، چاہے وہ فائنانس کے ہیں، چاہے وہ اکنامک افیئرس کے ہیں، چاہے وہ انفارمیشن کے ہیں، یا NDMA کے ہیں، PDMAs کے ہیں، ان تمام نے مل کر، صوبائی حکومتوں نے تمام نے مل کر، اور آپ نے دیکھا کہ اور یہ بدقسمتی کی بات ہے، شومی قسمت، کہ اس جو تقسیم در تقسیم قوم میں کر دی گئی ہے، اور جو زہر گھولا گیا ہے، اس کے باوجود پوری قوم نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر جنیوا میں وفاق نہیں، صوبے سب موجود تھے، اور اس بدترین تقسیم which is man made I would say، اور ایک پاکستان کے اندر یہ بہت ایک تاریخ میں ایک بہت بڑا دھبا ہے، اس کے باوجود وہاں پر قومی یگانگت، قومی یکجہتی اور بھائی چارے کی ایک پیغام گیا پوری دنیا کو کہ پورا پاکستان یہاں پر موجود ہے، چاروں صوبے تھے، KP تھا، سندھ تھا، چیف منسٹر سندھ خود
بنفس نفیس وہاں موجود تھے، پنجاب کے نمائندے تھے، بلوچستان کے چیف سیکرٹری تھے، اور انہوں نے اپنا وہاں پر کیس خود پیش کیا. حکومت پاکستان نے پورا سپورٹ کیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا کہ یہ کولیشن حکومت ہے. اس کے اوپر عوام نے اعتماد کیا اور دنیا نے اعتماد کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری باری ہے کہ ہم نے کس طرح ان فنڈز کو، اربوں ڈالر کو، کس طرح ہم نے ارک ریزی کے ساتھ، دن رات محنت کے ساتھ ہم نے اپنی کاوشیں، توانائیاں بروئے کار لا کر ہم نے اس کو منصوبوں میں لوگوں کے جو گھر ہیں ان کی ادائیگیاں کرنی ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، پل بنانے ہیں، زراعت کے لیے کام کرنا ہے اور صنعت کے لیے کام کرنا ہے. جن کی ہر چیز چلی گئی ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے. تو یہ اگر شفافیت کے ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہوگا. اس ٹیم میں اپنا اٹس اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرئنس. اس ٹیم میں تجربہ بھی ہے اور اس میں ایک ہمت بھی ہے، اور نوجوان لوگ بھی موجود ہیں، اور میرے جیسے جنہوں نے اب 70 سال کراس کر لیے ہیں وہ بھی موجود ہیں. مل کر انشاءاللہ یہ ہم اس کو ایک نمونہ بنائیں گے کامیابی کا، اور پاکستان کی جو ریکوری ہے اس کا نمونہ بنائیں گے. میں یہاں پر یہ بھی بات عرض کر دوں کہ ہم اپنے برادر ممالک کا دل کی اتھاہ گہرائی سے شکر گزار ہیں. اس کانفرنس میں سب سے بڑے ڈونر جو بائی لیٹرل یعنی کنٹری ٹو کنٹری وہ سعودی عرب ہے. $1 ارب کا انہوں نے اعلان کیا. سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا. ہم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. اس میں قطر نے $25 ملین کا اعلان کیا. ہم ان کے تہ دل شکر گزار ہیں. یو اے ای نے پہلے ہی سیلاب کے دوران بے پناہ امداد کی. ترکی نے بے پناہ امداد کی. ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں. چین نے بے پناہ امداد کی. اس سارے عرصے میں انہوں نے مزید $100 ملین کا اعلان کیا. ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں. جو AIIB ہے تو وہ بینک کا اس میں دوسرے ممالک بھی شامل، لیکن ان کا میجر اس میں جو چنک ہے وہ چین کا ہے. انہوں نے $1 ارب کا انہوں نے اعلان کیا ہے. انہوں نے اس سارے جو پلان ہے اس میں وہ حصہ ڈالیں گے. اسی طریقے سے امریکہ نے $100 ملین کا اعلان کیا ہے. ہم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہم فرانس کے صدر موجود تھے زوم پر. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے 340 ملین یوروز کا انہوں نے اعلان کیا ہے. فرانس نے 340 ملین یوروز کا اعلان کیا ہے. میں صدر فرانس کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اس طرح برطانیہ نے، اس طرح کینیڈا نے، اور اس طرح یورپین یونین نے $84 ملین کا، جرمنی نے، یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں. تو اب ہم شکریہ تو ادا کر رہے ہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، لیکن ہم تب اللہ تعالیٰ کا ہم اس احسان کا حق ادا کریں گے جو بے پایاں فضل و کرم کیا رب تعالیٰ نے کمال مہربانی سے. یقین کریں جب ہم جا رہے تھے تو آپس میں ہم نے مشورہ کیا. میں نے پوچھا کہ واٹس یور بیسٹ بیٹ. ان سے پوچھا، میں وہ اماؤنٹ آپ کو نہیں بتانا چاہتا، بالکل کئی گنا اس سے زیادہ رب تعالیٰ نے پاکستان کے عوام پر کرم کیا ہے. اب اس کا احسان ہم تبھی ادا کر سکتے ہیں، ادا کریں بھی تو اس مالک کا احسان ادا نہیں ہو سکتا. شبانہ روز ہم اس میں اپنے آپ کو جھونک دیں، دن رات محنت کریں. اور جس طرح تمام اداروں نے افواج پاکستان میں سیلاب میں کام کیا تھا، صوبائی اداروں نے کام کیا تھا، اسی طرح مل کر انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. تو مجھے اس میں کوئی اپنا اس میں باک نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم عوام کے سامنے ضرور سرخرو ہوں گے. اس کے علاوہ آپ نے ابھی دیکھا کہ سعودی عرب نے جو میرے جو بھائی ہیں ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس
پرائم منسٹر جناب محمد بن سلمان صاحب نے جو انہوں نے بڑا اسٹرانگ انہوں نے میسج دیا ہے کہ وہ جو ہمارا جو سیف ڈپازٹ ہیں $3 ارب کے وہ $5 ارب تک انشاءاللہ اس کو لے جائیں گے. اور سرمایہ کاری اس کے علاوہ سرمایہ کاری جو ہے اس کو انہوں نے $10 ارب کا انہوں نے انڈیا دیا ہے. تو یہ وہ کرم نوازی ہے اس مالک کی, اور وسائل ہمارے بھائیوں کو بنایا, دوست ممالک کو بنایا. اب یہ سب ہمارے اوپر ہے, نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب یہ مسلسل ایک عمل پہم, یعنی دن رات محنت اور خون پسینہ اب بہانے کی اب ہماری یہ ٹرن ہے, ہماری باری ہے. تو ہم نے اس کے اوپر اب انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے. ہم آپ کو اور قوم کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں جناب فارن منسٹر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس میں اپنی آواز ملائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وزیر اعظم صاحب نے بہت تفصیلاً آپ سے بات کیا. میں جتنا جلدی اپنے پوائنٹس کور کر سکتا ہوں میں کروں گا. سب سے پہلے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور پورا کولیشن حکومت کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ دیر از نو آئی ان ٹیم, اور ہم سب کا جو محنت پچھلے 8-9 مہینوں سے جو مل کے کیے ہیں اس کا جو پھل ہے وہ ابھی نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم صاحب, آپ کا فارن پالیسی کامیاب ہو چکا ہے. آپ نے اس کانفرنس سے ایک تیر سے ایک دو شکار کیے ہیں. ایک تو ہم نے اپنا جو ٹارگٹ تھا اس کو بھی کراس کیا. ہم نے دنیا کو کہا ہے کہ 50% ڈیمیجز کا جو بل ہے وہ پاکستان اٹھائے گا, اور ہمارا ریکویسٹ تھا, آسک تھا کہ 50% دنیا ہمیں مدد کرے, چاہے وہ بائی لیٹرل سپورٹ کے تھرو ہو, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے تھرو ہو, لونز کے تھرو ہو, تاکہ ہم یہ فائنینشیل جو بحران ہے وہ پورا کر سکیں. $16 بلین از نو جوک. جب دنیا کووڈ کی وجہ سے معاشی بحران میں ہے, اوپر سے روس یوکرین کی جنگ نے معاشی بحران بھی پیدا کیا, اور پورا ویسٹرن ممالک کے جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہیں, باقی اسسٹنس ہے, وہ کافی حد تک اسی کاز کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کا کامیابی یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنا 8 بلین کا اسٹیٹڈ ٹارگٹ میٹ کیا, آپ نے 9.7 مور دین 9 بلین کو کراس کر کے اپنا جو آسک ہے, ریکویسٹ تھا پوری دنیا سے, اور جیسے آپ نے سمجھایا کہ یہ پوری دنیا نے پاکستان کے ساتھ اس مشکل وقت میں شانہ بشانہ کھڑا ہو کے ہمارے ساتھ دیا ہے. اکراس جیو پولیٹیکل ڈیوائڈس, ایسٹ لے کے ویسٹ تک سب نے پاکستان کے ساتھ دیا ہے. اب جیسے آپ نے کہا ہمارے اوپر ہے, ہم نے ان پلیجز کو, ان لوز کو آپریشنلائز کرنا ہے, گراؤنڈ پہ پہنچانا ہے, اور ساتھ ساتھ جو 50% ہم نے پاکستان کے حکومت کی طرف سے میچ کرنا تھا وہ بھی ریسورسز ہمیں اویلیبل بنانا پڑے گا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک تیر سے 2 شکار کیا ہے, میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ نے جو اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کا سلسلہ ہے, جو ایک اتنا مونیومنٹل ٹاسک ہے, اس لحاظ سے تو کامیاب ہوا, لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ متھ توڑا کہ پاکستان دنیا میں آئسولیٹڈ ہے. آپ نے پاکستان کے اندر میں جو ڈاکٹرز ہیں اور دنیا بھر میں جو پاکستان کے مخالفین ہیں, پاکستان کے لیے اچھے نہیں سوچتے ہیں, اچھے نہیں چاہتے ہیں, آپ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. آئے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جہاں بھی ہو, ویسٹ میں ہو یا ایسٹ میں ہو, انہوں نے آپ کے ساتھ دیا. جو بڑے سپر پاورز ہیں انہوں نے دونوں آپ کے ایک رائٹ پہ اور لیفٹ پہ کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ دیا ہے. یورپین یونین جس کو ہم نے بلا وجہ
ایگریویٹ کیا, انہوں نے بھر چڑھ کے آپ کے مدد کرنے کے لیے سامنے آیا. فرانس جہاں آپ کا حکومت آنے سے پہلے سفیر تک نہیں تھا, انہوں نے 380 ملین یوروز کا اعلان کیا ہے. تو وہ myth of Pakistan's isolation stands contradicted. ساتھ ساتھ جو پاکستان کی معیشت پہ ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, جو پاکستان کی معیشت کو پروپیگنڈا کے تھرو پہنچانا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ نے منہ توڑ جواب دیا. جو لوگ آپس میں کنسپائر کرتے ہیں کہ ہم کیسے پاکستان کا IMF ڈیل کو سیبوٹاج کریں, ہم کیسے پاکستان کو ڈیفالٹ میں دکھیلا جائے, ہم کیسے پاکستان کی معیشت کو خطرہ پہنچائے تاکہ ہمیں سیاسی فائدہ ہو, ان لوگوں کو جواب ملا کہ پوری دنیا پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا, بلکہ وہ ابھی $9 ارب سے زیادہ آپ کی معیشت میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. Having said that, obviously ہم نے جو IMF کی ڈیل ہے وہ کلوز کرنا ہے. جو آفرز یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی طرف سے اور فرانس کا صدر کی طرف سے آیا ہے, اگر ان آفرز کا اویل کیا جا سکتا ہے تو وہ اتنا ہی بہتر کہ the support that they have offered within IFIs and with debt, اگر وہ انگیج کیا جائے اس کا بھی فائدہ ہو سکے. لیکن اس پروسیس نے ایک ہمارا سیلاب متاثرین کے لیے جو ضروریات تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے وہ پورا ہوا. جو فالس پرسیپشن تھا کہ پاکستان دنیا میں آئسولیٹڈ ہے, وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. اور جو پاکستان کی معیشت کے بارے میں غلط جو ایک امپریشن دیا جا رہا تھا, وہ آپ نے اس کانفرنس کے تھرو, آپ کی محنت کے تھرو, آپ کی قیادت میں اس کو بھی ہم نے اب صحیح جواب دیا. اب انشاءاللہ تعالی ہم نے سب مل کے کام کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ جلد از جلد ہم پاکستان کے سیلاب متاثرین کو یہ مدد پہنچا سکیں. میں پورا پاکستان کو بتانا چاہوں گا, اس لیے یہ امپریشن جا رہا ہے کہ کامیاب ہو گیا سارے مسئلے حل, ایسے بالکل نہیں ہے. اس وقت بھی سیلاب متاثرین مشکل میں ہیں. یہ جو مدد ہمیں ملا ہے یہ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کے لیے ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ڈیلیور کر پائیں گے. لیکن آج بھی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے ہمارا ملک میں. آج بھی پاکستان کے عوام کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں. آج بھی پاکستان کے عوام بے گھر ہے. آج بھی پاکستان کے عوام کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر وہ زراعت کر رہے تھے تو ان کا اس کے دوران, جو سیلاب کے دوران اور مانسون کے دوران نقصان ہوا, اور اس کے بعد بھی ان کو نیکسٹ جو کراپ تھا اس میں بھی نقصان ہوا ہے. میں پورا پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ آج بھی ہمیں ہیومینیٹیرین کی سپورٹ کی ضرورت ہے. کیمراز چلے گئے ہیں, اتنا اٹینشن شاید نہیں دیا جا رہا ہے, مگر مسئلے بہت زیادہ ہیں, متاثرین کا تعداد بہت زیادہ ہے. اور جہاں ماضی میں ہم ڈفرینٹ مشکلات تھے, ابھی جو سردی کا اور جو اس موسم کا ایشوز ہے وہ بھی, اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سندھ میں ایک کولڈ سنیپ آنے والا ہے اور بڑا سیویئر کولڈ کا ایک جو اسپیل ہے وہ آ رہا ہے. اس کانٹیکس میں میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی مدد پہنچا سکتے ہیں, چاہے وہ کپڑے کی صورت میں ہو, چاہے وہ کھانے پینے کے اشیاء کی صورت میں ہو, چاہے وہ گرم جو کمبل ہوتے ہیں ان کی صورت میں ہو, آپ پلیز ابھی بھی آپ کی اس قسم کی ہیومینیٹیرین سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر ہمارا پورا کانفیڈنس ہے پاکستان کا یونٹی گورنمنٹ نے 9 مہینے کے اندر وہ کام کر دکھایا جو 4 سال میں ہمارا پریڈیسیسر نہیں کر سکے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس مدد کو آن گراؤنڈ بھی لے کر آئیں گے. اور ہمارا وعدہ ہے, ہمارا پیغام ہے ان لوگوں جو متاثر ہوا ہے سیلاب سے,
کہ our effort, our mission اس کی جب ہمارا یہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا پروسیس مکمل ہو تو وہ لوگ جو متاثر تھے ان کا معاشی حالت اس دن سے بہتر ہو. They should be in a better financial position, better economic position than they were when the rain started, when the flood started. I thank you. بہت شکریہ. سر اگر اجازت ہو تو یہ کچھ کوشچنز لے لیں. شہباز رانا جی, ایکسپریس. تھینک یو مسٹر پرائم منسٹر. ایک کلیریفیکیشن چاہیے کہ اس میں کتنا پیسہ لون ہے اور کتنی گرانٹ ہے 9.7 میں, اور سیکنڈلی آپ نے فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف کا مشن جو ہے وہ 3 دن میں پاکستان آ جائے گا, اس پہ کیا پروگریس ہے ابھی تک؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل پلیجز ہیں. بڑی سیدھی صاف بات ہے کہ جو بائیلیٹرل جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ڈونیشن ہوں گی. لیٹ سے سعودی عرب اگر $1 ارب دے رہا ہے فرانس, جی, پھر آئی ڈی پی کی وہ انویسٹمنٹ ہوگی, ظاہر ہے وہ, لیکن یقیناً ہمیں امید ہے کہ وہ نرم شرائط پہ ہوں گی. تو اسی طرح ورلڈ بینک ہے, اس طرح AIIB ہے, اس طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. تو یہ تو ایک اب ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو اس میں جائے بغیر کہ کتنے لونز ہیں, کتنے اس میں ڈونیشنز ہیں, ہمیں اب پوری داری اور پوری قوت کے ساتھ ایک ایک پائی استعمال کر کے, جس طرح فارن منسٹر نے بتایا کہ ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں کھلے آسمان میں ہیں, اور اگر ان کے اوپر آپ سوچیں تو انسان لرز جاتا ہے کہ کس طرح اس سردی میں, ٹھنڈ میں وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اس وقت ان کو بچانا ہے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور آئی ایم ایف کی بات جو ہے یہ میں گزارش کروں گا فائنانس منسٹر سے کہ وہ ذرا بریفلی آپ کو بتائیں. جی بہت شکریہ جناب وزیر اعظم. 2 چیزیں رانا صاحب. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ان ہاؤس فیصلہ کیا تھا, جو نیڈز ورلڈ بینک, UNDP, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ یورپین یونین نے کمبائنڈ ود منسٹری آف پلاننگ کے ساتھ ورک آؤٹ کی تھی, وہ $16.3 بلین تھے, آپ کے نالج میں ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ جب ہم گلوبل کمیونٹی کو جا کے بات کریں تو وزیر اعظم کا ایک فیصلہ تھا کہ ہم کم از کم آدھا خود برداشت کریں اور ان کو میسیج دیں کہ آدھا کام اپنے پاس سے کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہدف تھا وہ 8.15 یعنی رفلی 8 بلین سے اوپر تھا. جو آپ کا سوال ہے اس میں ڈونیشنز کتنی ہیں اور وہ پروجیکٹ لونز فائنینسنگ کتنی ہے, تو 8 بلین سے پروجیکٹ لون فائنینسنگ کراس کر گئی ہے آلریڈی. سو اس میں آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے. تو ان کا اگر ہم کمبائن کریں گے تو اٹ کراسز 8 بلین. دا ریسٹ از اباؤٹ ڈونیشن. سعودی ڈیولپمنٹ بینک میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا ورنہ یہ 9 ہو جائے, کیونکہ یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ پروگرام لینڈنگ ہے یا پروجیکٹ لون ہے. انہوں نے 1 بلین کی اناؤنسمنٹ کی ہے. دوسرا جو میں آپ کا سوال تھا آئی ایم ایف کا, ہم نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ ان سے کی ہے میں نے اور میری ٹیم نے, اور وہ ایک ہم نے اس کو تھوڑا سا نیرو کیا ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم نے ان کے ایجنڈے میں, وی آل نو, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاور سیکٹر کے ریفارمز ہیں, اس میں گیس ہے, اس میں انرجی ہے, اس میں آپ کا فسکل جو اسپیشل ٹیکس لگا تھا, آپ کو یاد ہوگا 10%, وہ اس میں کچھ سٹیز آگے تھے ایک ہائی کورٹ سے, اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلیڈ ہے. وہ ججمنٹ کی تفصیل ہے اور وہ FBR جائے گا, لیکن وہ دسمبر کے مہینے میں وہ آبویسلی ٹارگٹ تھوڑا 5 مہینے کا اوور رن کیا ہوا تھا, الحمدللہ اچیو کر چکے تھے, لیکن دسمبر کے مہینے میں اس کی وجہ سے جو دسمبر میں پروجیکٹڈ تھا اس کا ان کے نظریے میں ہماری ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو اسٹیگرڈ ود دی سپریم کورٹ فائٹ, وی ول ریکور اٹ اسٹل. سو ہم اپنا سال کا جو فسکل بجٹ ٹارگٹ ہے اس کو چینج نہیں کر رہے, وہ ہم اچیو کریں گے. لیکن وہ آن دا سیف سائڈ دے تھنک کہ جی ہمیں پھر بھی کوئی فسکل میجرز لینے نہیں چاہیے. کچھ ہم نے جو ان بجٹڈ اگر کوئی سبسڈیز ہیں, تھوڑا سا کسان پیکج میں ہے, ایک ایکسپورٹرز کو ہم نے دیا تھا, اس کے لیے ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں فار یور انفارمیشن
فسکل کوئی ہم لیں گے، لیکن کسی کامن مین کے اوپر، عام انسان کے اوپر، کسی عام شہری کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا. اٹ ول بی ویری ٹارگیٹڈ اینڈ ویری کیٹیگورک. لاسٹلی میں آپ کے اس ود پرمیشن آف پرائم منسٹر وانٹ ٹو اویل دی اپرچونیٹی ٹو کلیریفائی ون تھنگ. میں نے جانے سے پہلے کہا تھا، جو کہ بہت مسکنسٹرو ہوا، وہ میں نے کہا تھا، کسی نے مجھے سوال پوچھا، میں نے کہا کہ پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ $10 بلین ہے. نو ہمیشہ، آج نہیں، یہ پہلے تو ایک ہی کالم ہوتا تھا، کیونکہ ہر سینٹ جو پاکستان میں آتا تھا وہ بینک اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جاتا تھا. یہ ہم نے فیبرری 1999 میں جب میں فائنانس منسٹر تھا، ہم نے ایک سسٹم ڈیوائز کیا تھا کہ سبسٹینشیل اماؤنٹ جو آئے وہ بینکوں کے پاس ہی رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بینکس خود اس کو سارا مینیج کرتے ہیں. تو وہ، لیکن جب ریزروز کی بات تو 30 جون 1999 کا پہلا سال تھا جب آپ کے ریزرو ایک کالم کی بجائے 3 کالم میں چلے گئے، اسٹیٹ بینک، کمرشل بینکس اینڈ ٹوٹل. تو جب بھی پاکستان کے ریزرو دنیا میں کہیں کوٹ ہوتے ہیں، آپ سروے لے لیں، آپ کوئی ڈاکومنٹ لے لیں، تو وہ کوٹ ہوتے ہیں، آپ اس کے بریک ڈاؤن دیتے ہیں. تو میں نے وہ بریک ڈاؤن دی تھی. اب اللہ ان کو ہدایت دیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو 24ویں دنیا کی معیشت جو بن چکی تھی 2016 میں، جو 2030 میں دنیا کی G20 میں شامل ہو رہا تھا جو ملک، اس کو 47 معیشت پہ لا کے کھڑا کر دیا پچھلے سال، اور پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور ابھی بھی ان کو کوئی اچھی بات ہضم نہیں ہوتی، اور انہوں نے اس کو ایسا ایک ٹوسٹ دیا. اور ہم ادھر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی سربراہی میں سب، اور یہاں سے پیچھے سے ٹویٹس ہو رہی ہیں کہ جی یہ جو کمرشل بینک سے ہیں وہ اسٹیٹ حکومت لے رہی ہے. دیر از نتھنگ آف دیٹ سارٹ. الحمدللہ ہماری جو پوزیشن ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ بھی تھا کہ جی لائبلٹی فلاں نہیں پے ہوگی، فلاں نہیں ہوگی، بانڈ نہیں پے ہوگا. ایوری تھنگ از ٹوٹلی ورکڈ آؤٹ. ہر چیز کی جو پلاننگ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ایوری تھنگ از ان آرڈر. نتھنگ ٹو وری. میں صرف کلیریفائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دیں. یہ چاہتے کیا ہیں؟ ہر وقت ڈیفالٹ کا ایک انہوں نے گردان پکڑی ہوئی تھی، پھر یہ گردان تھی کہ بانڈ پے نہیں ہونا، اور اب یہ آگے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کرنے لگے. پلیز آپ اپنا نیشنل رول ادا کریں اور اس کو کلیریفائی کریں. میں آج ابھی تھوڑی دیر میں ٹویٹ بھی کروں گا، اور اگر ہو سکا پریس ریلیز بھی دوں گا. میں نے کہا آپ صاحب ہیں، میں کلیریفائی کر دوں. بہت شکریہ. صالح ظفر صاحب جنگ. شکریہ. پرائم منسٹر، آپ نے جو پلیجز ہوئی ان کے بارے میں کہا کہ یہ معجزاتی اعلانات تھے. ہاں جی ہاں، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی کو اس وقت چیلنجز ہیں، پرٹیکولرلی آپ یہ دیکھیے کہ پورے ملک میں آٹے کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی فنانشل پرابلم چل رہے ہیں. کیا اس پرابلمس کو سالو کرنے میں، ان کو ریزالو کرنے میں یہ جو پلیجز ہیں کوئی ہیلپ فل ہوں گے؟ 1 اور 2 یہ ہے کہ آپ نے تھرڈ پارٹی کا کہا کہ آڈٹ کرائیں گے اس کا. کیا یہ موجودہ جو سسٹم ہے آپ کے پاس ملک میں، کیا اس کے ذریعے سے اس کی ڈسپرسل ہوگی، یا اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم بنائیں گے کہ اس پر زیادہ اعتماد ہو؟ اور جن لوگوں کو آپ کے لیے، پاکستان کے لیے یہ جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں، یہ جو پلیجز ہوئے ہیں، ان پہ ان کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی کچھ چند جملے کہیے. شکریہ. پہلی بات تو جو آٹے کی، دیکھیے پہلے بھی ہمارے آنریبل جو فوڈ منسٹر ہیں چودھری طارق بشیر چیمہ، وہ قوم کو پوری طرح اعتماد میں لے چکے ہیں. میں نے آج ان کو پھر کہا کہ کل، کیونکہ آج موضوع بالکل مختلف ہے، کل دوبارہ وہ قوم سے وہ اپنی تمام جو حقائق کے ساتھ فیکٹس بتائیں گے. مگر ایک بات اس وقت اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ گندم کے ذخائر الحمدللہ جو قوم کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق پوری طرح موجود ہیں. ہم نے ان ایڈوانس، ان کی طرح نہیں جو ماضی کی حکومت تھی کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہیں، اور جناب اپنا چینی جو ہے وہ پہنچ گئی 120 روپے پہ، اور جناب جو آٹا جو ہے ہم نے گندم امپورٹ کی اور اربوں ڈالر خرچ کیے، کیونکہ ان کے زمانے میں گندم کی پیداوار کم تھی، اور چونکہ سیلاب آیا تھا اس کا بھی کچھ خدشہ تھا کہ اس سے بھی کہیں فرق نہ پڑے، تو ہم نے اس کو بھی پورا کیا. رہی بات آٹے کی، یہ پیورلی صوبائی معاملہ ہے. آٹے کے، گندم کے ان کے پاس سٹاکس پورے ہیں. انہوں نے ملوں کو، صوبوں نے ملوں کو ریلیز کرنی ہے گندم، وفاق نہیں. اور بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے،
جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے کہ وافر گندم ہونے کے باوجود اگر صوبہ جو ہے یا صوبے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے اور بعض ملیں اگر اس میں شامل ہیں ایک میل پریکٹسز میں، تو اس کا جواب آپ صوبوں سے لے. یہ ہاں آپ یہ پوچھیں کہ میرے زمانے میں مسلم لیگ نون کے زمانے میں 10 سال پنجاب میں کبھی کوئی ایک دن تو دور کی بات 1 گھنٹہ بھی تھا جب کبھی آٹے کی قیمت میں 1 دھیلے کی بھی قیمت میں اضافہ ہوا ہو. البتہ وفاق کے پاس آئینی قانونی جو بھی میجرز ہیں ہم اس کو لیں گے، ریویو کریں گے تاکہ صوبوں کو ہم بتا سکیں کہ مہربانی کر کے وہ عوام کی جان کے اوپر رحم کریں، عذاب نہ ڈالیں ان کے اوپر. Kathy Davis from BBC, please. Thank you. Thank you. Do you think you'll be able to put some of these resilience measures in place before the next monsoon? And what will you do differently to what was done after the 2010 floods? 3 things, and these are very important. A, we are absolutely aware of the changing circumstances globally, and all these reconstruction measures will have to be robust and resilient through modern technology and modern methods and tools. 1, to what extent we will be able to complete our program before the next monsoon, only time will tell. But we will spare no effort. It will be bent backwards and forwards to achieve our targets as best as possible. 2, every penny would be spent in a very transparent fashion. There will be in place, it will be part of the entire arrangement, third-party validation, independent third-party validation. And you know what that means. That means that without pleasing the government or the procurement agency or the user or the consumer, it will be audit which will be absolutely above board, so that it will have complete accountability and people will be held to account. And thirdly, this will send a very strong message to our donors and lenders, and our trust will go manyfold higher if we adopt this strategy. Thank you. To your question, comparing the last floods to this one, 2010 and 2011 were the last biggest floods that we've seen. But on both occasions, either the right side of the Indus or the left side of the Indus was flooded. The difference this time around was A, that both sides of the Indus were flooded, and B, the scale was astronomically greater than the 2010-2011 floods. After the 2010 and 2011 floods, Pakistan, along with the international community, did build back better, invest in resilient infrastructure. We built bridges in Khyber Pakhtunkhwa that were many, many feet, 15 feet, above the highest water of the levels in the last flood. We built flood protection bunds in my home province of Sindh that were far larger, far greater, stronger, with international specifications, to be above double the size of the hill torrents in this specific bunds case that I'm referring to. Unfortunately, we didn't keep pace with the climate change, the changing climate. And when these floods came around, the rains lasted for much longer, for June, July, and up until the end of August. When they stopped, there was a 100-kilometer lake in the middle of the country. 1/3 of the country's landmass underwater, 70% of my home province of Sindh underwater. This is just of a sheer scale that is unimaginable.
We have a 4RF reconstruction for a resilient Pakistan plan that international institutions have also endorsed and praised as innovative in the context that it is in the context of our development conference, and a desire for it to be keep pace with the changing climate. But the thing that is out of our hands is that if the next floods are double the size of these, that is on a scale that one can't even imagine. Sanaullah ji, Don. प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि 50% जो एक्सपेंडिचर है $16 बिलियन की वो गवर्नमेंट खुद बेयर करेगी, एक तो ये बता दें कि ये क्योंकि ये 2 ट्रिलियन के करीब बनते हैं रुपीस के, ये कहाँ से वसाइल आएंगे और उसके लिए जो एक फ्लड लेवी आप लगाने जा रहे हैं वो उससे कितनी अमाउंट आपको मिलेगी और कितनी % वो लगाने जा रहे हैं, किस सेक्टर पे? दूसरा, ये जो प्लेजेस आए हैं ये कितने अरसे के दौरान मैच्योर होंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर? तो ये टाइम पीरियड भी प्लीज़ बता दें जी। जितनी आप बर्क रफ्तारी से और मेहनत से काम करेंगे और अपनी जो प्रेपरेशन है, डिज़ाइन, आपकी फिजिबिलिटीज़ बनाएंगे, उतनी जल्दी वो लोग जो हैं वो इम्प्रेस होंगे और ये प्लेजर्स जो हैं उनको मटेरियलाइज करेंगे। इट्स ऑल अप टू अस। जो आप बता रहे हैं कि जो इंडिजिनस जनरेशन रिसोर्सेज किस तरह होगी, तो उसका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर आपको अभी देते हैं मुख्तसर। सनाउल्लाह साहब, बेसिकली ये प्लान है ओवरऑल 3 इयर्स का ऑन एवरेज, कि 3 साल में हमने रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन मुकम्मल करनी है, और 3 साल में करंट रेट के ऊपर आपका नंबर बिल्कुल रफली ठीक है। आपने 250 पे $8 बिलियन को 2000 बिलियन कैलकुलेट किया है, तो उसमें व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 650 बिलियन पर एनम अपनी कंट्रीब्यूशन। तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली इट विल मैच, वो तो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट जो भी, अगर 18 महीने का है, साल का जितना भी है, लेकिन ओवरऑल 3 साल इज द प्लानिंग पीरियड फॉर दिस एंटायर वर्क। तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट पीएसडीपी से और जो सूबे के एनुअल डेवलपमेंट बजट्स हैं एडीपी एंड पीएसडीपी में से ये दोनों मैच करके होंगे। ये डिस्कशंस सूबों के साथ हो चुकी है, क्योंकि टू स्पेयर 650 फॉर योर अपने बहन भाइयों के लिए इस काम को मुकम्मल करने के लिए अपनी जो हमारी नेशनल कंट्रीब्यूशन होगी इज़ वेरी इजी बिटवीन को हमारा करीबन 4500 का, तो इस वक्त पीएसडीपी एडीपीज ऐड हो रहे हैं इस वक्त एज ऑफ नाउ। हमारी जीडीपी रफली है 400 बिलियन, तो उसका के ऑलमोस्ट 0.5% अगर हम उसको कंट्रीब्यूट करें एज ए कंट्री बिटवीन सूबाज एंड फेडरल गवर्नमेंट, तो वी कैन मीट इट इंशाल्लाह। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टारगेट। अगर 8 बिलियन के प्लेजेस ना होते फॉर एग्जांपल, और 2-3 होते, फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगरी कहा था हमने ये काम करना ही करना है, फिर हम ऑब्वियसली हमें फिर ज़्यादा अपने ऊपर फिजिकल डिसिप्लिन और स्पेस निकालनी थी, लेकिन अब तो इट इज़ समथिंग विच वी आर मेंटली रेडी, तो इसकी सारी तैयारी अकॉर्डिंगली हो रही है जी। फ्लड लेवी के ऊपर इट इज़ अ वन ऑफ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो रेवेन्यू की शॉर्टफॉल है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो वो उसके हवाले से 2-3 मेजर्स हमने लेने हैं, लेकिन वो जो है दैट इज़ वन ऑफ, वो 2000 अरब तो ज़ाहिर है नहीं होगा, वो तो बड़े इन डबल डिजिट ऑफ बिलियंस रुपीस इकट्ठे हो सकेंगे उसमें आपको इन द रिमेनिंग 6 मंथ्स। तो विल सी के वी हैव वर्कड आउट द नंबर, आपसे शेयर करेंगे, वी उसको फाइनलाइज कर रहे हैं इंशाल्लाह। उस्मान खान जी, समा। पीएम साहब, ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है इस साइड पे, राइट, ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है कि दयार गैर में मिली और कौमी यकजहती का मुजाहरा बकौल आपके देखने को मिला है, और दुआ ये है कि अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर भी जो है ये मिली और कौमी यकजहती नज़र आए, क्योंकि बाज़ वफाकी इकाइयों का ये इल्ज़ाम है या ये शिकवा है कि उनके सरबराहान को एतमाद में नहीं लिया गया, वो ऑन बोर्ड नहीं थे इस पूरे इवेंट के हवाले से, जिसमें स्पेशली जीबी और कश्मीर है वहाँ पर भी बहुत तबाही आई थी। तो क्या ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को एतमाद में लिया गया था और सूबों के वज़राए आला को एतमाद में नहीं लिया गया? ये हक़ाइक़ के मुनाफी बात है। आज़ाद कश्मीर में तो अल्लाह ताला ने करम किया, वहाँ पर तो शराब नाम की चीज़ नहीं थी। ये फैक्ट है ना जी। जीबी के एक हिस्से में खिजर का इलाका
وہاں پر تباہی ہوئی تھی. میں خود گیا تھا وہاں پہ. ہمارے جو ہیں چودھری قمر زمان کائرہ پیپلز پارٹی کے، وہ میرے ساتھ تھے، اور ہم نے ان کے لیے وہاں پر پیکج کا اعلان کیا. اور یہ جو رقوم آئیں گی یہ یقیناً حصہ بقدر جسہ، سب کو اس کا حساب ملے گا. سب سے زیادہ تباہی سندھ میں ہوئی، اس کے بعد بلوچستان میں ہوئی، اس کے بعد پنجاب کے جنوبی جو اضلاع ہیں 2 ان میں ہوئی، اور اس کے بعد کے پی میں وہاں پر آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں، سوات ویلی میں. اب سوات ویلی میں تو مین میڈ ڈیزاسٹر تھا، یہ میں بتا چکا ہوں. اب یہاں پر اس کی بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ دریا کے پیٹ میں اگر آپ نے عمارتیں بنائیں تو تباہی ہونی تو اور کیا ہونا تھا. بہرکیف اس کے بعد بلوچستان میں وہ سندھ کے بعد وہاں پر سب سے زیادہ تباہی وہاں پر ہوئی ہے. تو سب کو اس میں شامل کیا جائے گا. سب کے ساتھ روابط تھے. ایسی بات اگر ایسی بات ہوتی تو پھر کے پی کے منسٹر جو فائنانس ہیں وہ اوپر کیوں آتے جنیوا میں؟ ایسی بات اگر ہوتی، گو کہ میری خواہش تھی کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ، جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب آئے، وہ بھی تشریف لاتے، پوری قوم دیکھتی. کے پی نے اپنا ایک منسٹر بھیجا فابیہ، پنجاب نے اپنا ایک افسر بھجوا دیا. البتہ بلوچستان سے چیف سیکرٹری آئے وہاں کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ روابط نہیں تھے، بالکل غلط بات ہے. یہ حقائق کے بالکل منافی بات ہے. سر ایک ہلکی سی آپ نے جو ہے ہائی لائٹ لی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایکسپیکٹیشن کتنی تھی؟ کیا 5-6 ارب ڈالر کی تھی جو کہ 9 ارب تک جو ہے پہنچا ہے؟ اور اب جو تقسیم کی جو بات ہو رہی ہے، مختصر سے سوالات ہیں اس میں صوبائی حکومتیں سندھ اور بلوچستان، کیا ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا؟ سیکنڈلی یو اے کا ٹرپ آپ کا ہونے جا رہا ہے، کیا آپ وہاں پر قوم کے لیے خوشخبری لا رہے ہیں؟ ڈار صاحب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سوال ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے 10 in 1 کر دیے ہیں. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنی امید تھی وہ نہ پوچھیں. اگر میں نے بتایا تو یو ول ہٹ دا روف. بہرحال یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، اس کی کمال مہربانی ہے. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، اٹ از اے ووٹ آف کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ ان دا پیپل آف پاکستان، in this government, which is trying to do its best to serve flood affected people. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سیلاب میں صوبوں کے علاوہ، صوبوں نے بھی اربوں روپے خرچ کیے ہوں گے بالکل، مگر صوبوں کے علاوہ وفاق نے 100 ارب خرچ کیا تھا، اور اس میں سے تقریباً 80 یا 90 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ 25,000 پر فیملی کی شکل میں تقریباً 2.7 ملین ہاؤس ہولڈز کو ملا، یعنی تقریباً 1.80 کروڑ افراد کو ملا 80-90 ارب روپیہ. تو یہ بڑی شفاف طریقے سے تقسیم ہوئی ہے. اب جو صوبہ مشاورت میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہماری پوری کوشش ہوگی ان کو مشاورت میں شامل کریں، اور انشاءاللہ جو ان کا حق ہے وہ ہر صورت ملے گا، چاہے کچھ بھی ہو. اب میں انشاءاللہ جا رہا ہوں یو اے ای، تو آپ دعا کریں کہ یو اے ای ایک برادر ملک ہے، اور ہماری تجارت اور ہماری جو کہ پورٹ فولیوز اللہ کرے اس کے نتیجے میں اس میں بڑھوتری آئے. شکریہ. جی ڈان سے جی بیسیکلی ساری دنیا سے بیسیکلی بھائی گیس کا یہ ہے کہ جیسے وہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ تھا پچھلے 3 سال میں، گیس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ سپیڈی طریقے سے وہ ارپٹ ہوا ہے، اور ابھی کوئی 1600 بلین پہ ہے. ہم ایک کمپریہنسو ایکسرسائز کر رہے ہیں، آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہم اس سٹاک کو سب سے پہلے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی کسی کے صارفین کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا. وہ حکومت اپنے تکلیف کاٹے گی، اور جو ڈیویڈنڈز ڈیو ہوتے ہیں ان کمپنیز سے وہ اس کو پے کر کے اس کو کم کرے گی سرکولر ڈیٹ کو. اور کچھ فلو جو ہے
وہ بھی اس کو کم کرنا، کیونکہ دوبارہ اس میں ہر مہینے، ہر سمائی میں، ہر 6 مہینے میں وہ ایڈ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک جو اس گورنمنٹ کا ایک جو فیصلہ ہے کیٹیگورک، وہ یہ ہے کہ عام کامن مین کے اوپر کوئی اس کو کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے. تو اس کے علاوہ کچھ جو سلوشنز ہوں گے تو اس پہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے ایک دفعہ فائنل ہو جائے. پی ایم صاحب، جاوید حسین دنیا ٹی وی سے. سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ توقعات سے زیادہ ہو گیا، دنیا نے بہت ٹرسٹ کیا، اور اب عوام آپ کی طرف یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ مونسون سے قبل کوئی ایسا میکنزم تیار ہو جائے گا کہ سیلاب ہر سال آتے ہیں تو اس سے بچا جا سکے. اور دوسرا یہ کہ ایک بار پھر آپ تھوڑا سا اس پہ کلیریفائی کر دیجئے کہ یہ 3 سال کے اندر آپ نے تمام بحالی کا کام کرنا ہے، تو یہ تمام جو پلیجز ہیں یہ مٹیریلائز کب تک ہونا شروع ہو جائیں گے؟ فارم منسٹر آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے ہم ان علاقے میں رہتے ہیں جہاں ہر سال مانسون آتا ہے اور ہم ان کا مقابلہ بار بار کرتا ہے. ہر سال ضرور سیلاب آتا ہے، لیکن پاکستان کی، نہ صرف پاکستان کی تاریخ، برٹش کولونیل ہسٹری اور اس سے پہلے جو بھی ریکارڈز ہیں، کبھی یہ رین فال کے فگرز کراس نہیں ہوئے. کبھی اتنے لمبا عرصہ، آپ نے حضرت نوح کا جو بات ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ 40 days and 40 nights کے لیے کہا جاتا ہے کہ بارش ہوا. یہ جون میں ہمارا مانسون شروع ہوا، ارلی مانسون، جولائی میں چلتا رہا، اگست میں چلتا رہا، اگست کی اینڈ میں جا کے پہلے بند ہوا اور سپٹمبر میں ایک اور سپیل آیا. یہ بارش جب جمع ہوا تو 100 کلومیٹر جھیل آپ کے ملک کے درمیان میں پیدا ہوا. 1/3 پاکستان کے سرزمین پانی سے نیچے. 70% of the province of Sindh under water. یہ صرف عام سیلاب نہیں، یہ صرف عام مانسون نہیں، یہ ہمارے لیے جنہوں نے اس چیز سے گزرا، یہ قیامت سے پہلے قیامت تھا. ہم توبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کبھی ایسا چیز پاکستان کو پھر سے نہ دیکھنا پڑے. آف کورس ہم جو انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، جو ہم نے ریزیلینٹ پاکستان کا کانسیپٹ دیا ہے، جو دنیا میں تو بہت سے قدرتی آفت کے مسئلے ہوئے ہیں، لیکن کبھی نے ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس ان دا نیم آف کلائمیٹ ریزیلینس ہوا ہے، تاکہ آپ نہ صرف وہ امیڈیٹ ہیومینیٹ کرائسس کا سامنا کر سکے، مگر آپ آگے جا کے کا جو پلاننگ ہے وہ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ امید رکھنا کہ اگلا مانسون جو کہ اگر ٹائم ہوا تو اگلا جولائی میں ہوگا، تب تک آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے ہم اس پوزیشن پہ لے کر آئیں گے کہ نہ صرف وہ عام مانسون کا مقابلہ کرے مگر ایک اور قیامت سے پہلے قیامت کا مقابلہ کرے. I just want us to be realistic in that context. The Prime Minister has led the most innovative response to a natural disaster. He's come up with aspects to counter the climate catastrophe as well as the related housing crisis, health crisis, educational crisis. میں چاہتا ہوں کہ سب کو احساس ہو، سمجھ آئے کہ the scale of the crisis has had. جب ہم سمجھیں گے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے تب ہم اس کا حل نکال سکیں گے. لاسٹ کوشچن جی، علی نور مشرق. وزیر اعظم صاحب، علی نور وزیر، مشرق ٹی وی چینل سے ہوں. وزیرستان میں کئی دنوں سے دھرنا بیٹھا ہوا ہے جو کہ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کی نظر آپ لوگوں کی طرف ہے، اور ان کا جو امن کا مسئلہ ہے وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت پلس صوبائی حکومت ہمارے لیے کردار ادا کریں. -ڈگری سینٹی گریڈ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا سوال، MNA علی وزیر نے تحریک عدم اعتماد میں آپ کو ووٹ دیا تھا، اب تک آپ نے علی وزیر کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. ایک میں بڑا اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح فارم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا، قیامت صغریٰ تھی. اور آپ یہ ضرور آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ کوتاہی کی، فلاں جگہ کمی کی. ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پوری حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے
वफाक ने मिलकर दिन रात कोशिश की, जगह जगह पूरा पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सिंध, बलूचिस्तान, पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाके, समंदर था। आज भी सिंध में पानी खड़ा है, आज भी बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में पानी खड़ा। मैं खुद अभी चंद दिन पहले वहाँ पर गया था। मगर कोशिश, हमारा फ़र्ज़ है, इंसानी हद तक कोशिश की गई और ये होती रहेगी तब तक के इनके मसाइल हल हों। बाकी सब अल्लाह ताला के हाथ में है। फ़र्ज़ की अदायगी ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने जो सवाल किया नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, ये हमारी बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें दहशतगर्दी के वाक़यात जो दोबारा ऊद के आए उसके बारे में बड़ी तफसील से बात हुई, माशी सूरत हाल के ऊपर बात हुई और उसका फिर एक बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी हुआ, आपने पढ़ा होगा कि इस मुल्क में अमन कायम करना वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमतों का फ़र्ज़ है। मुझे बड़ा दुख हुआ कल बयान पढ़ के इमरान नियाज़ी का, जनाब के केपी में फ़ंड्स वहाँ पर नहीं मिल रहे। उनके पास कितना बड़ा उन्होंने दरोगोई से काम लिया। जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है 2010 का, उसमें सबसे टॉप आइटम जो है 1% जो कौमी आमदन का केपी को जाएगा फॉर वॉर अगेंस्ट टेरर। और बाकी सूबों ने बड़ी खुशी से अपना हिस्सा डाला। पंजाब ने चूँकि बड़ा सबसे ज़्यादा उसका हिस्सा पंजाब ने डाला उसमें। और ये 2010 आज 2023, ये जनाब आज 13 साल होते हैं इस NFC को। ये हर साल 1% कटौती से पहले टॉप पे है, ये वो मिल रहा है। अब अगर वहाँ की सूबाई हुकूमत अपने CTD को मजबूत नहीं करती, अपनी ट्रेनिंग नहीं करती और दूसरे मामलात नहीं करती, तो उसका इल्ज़ाम किसी और पे तो नहीं दिया जा सकता। इसलिए इमरान नियाज़ी जो 10 साल कहते रहे कि जनाब मैंने केपी को जनाब बना दिया, जन्नत बेनज़ीर बना दिया है, ये सूरत हाल, ये हक़ाइक़ जो हैं मुँह चुराते हैं। और इतनी दरोगोई और गलत बयानी करना, और फिर हालत ये है कि वहाँ पर भाई फ़ंड्स आपके पास बेशुमार थे, हैं, आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किए। और दूसरी बात जो आपने की है वो बाकायदा वो हमारे नॉलेज में है, इसका हम बाकायदा इसका जायज़ा ले रहे हैं। इसके पास इंशाअल्लाह काम हो रहा है और अल्लाह ने चाहा तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, अपने साथियों का। और आखिर में एक मरतबा फिर मैं सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन जनाब अंतोनियो गुटेरेस का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने एक पाकिस्तानी की तरह अपनी आवाज़ उठाई पाकिस्तान के अवाम के लिए। उन्होंने भरपूर पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बात की। उन्होंने तमाम जो उनकी तवानाई है पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ा। आज भी उन्होंने वहाँ पर जनीवा में भरपूर आवाज़ उठाई और ये उनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम की तरफ से और इस हुकूमत की तरफ से मैं जनाब अंटोनियो गुटेरेस का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कौम की तरफ से उनको मैं हदिया तबरीक पेश करना चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।